یہ تو حضور نے خود فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تو آپ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو ام المومنین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ بڑے دل کے نرم ہیں، رقیق القلب ہے، کسی اور کو حکم فرمائیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پھر حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی تسلی نہ ہوئی، بار بار کہنے کے باوجود بھی تو ام المومنین حضرت حفصہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ حضور سے کہو۔ تو جس وقت حضرت حفصہ نے آ کے حضور علیہ السلام سے کہا تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے جو خواتین کے بارے میں کہا وہ فرمایا وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن حضور نے اس کے ساتھ ہی عورتوں کو جو کہنا تھا وہ کہہ کے تو کہا مرو ابا بکر، ابو بکر ہی کو حکم دو۔ گویا مصطفیٰ کریم نے اپنے مصلی امامت پر خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا، گویا حضور نے پاور خود عطا فرما دی۔ جب مصطفیٰ نے پاور عطا کر دی تو پاور ملنے کے بعد عاجزی کا ہونا، انکساری کا ہونا، جھکا رہنا اور خدمت خلق، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزازوں میں سے ایک اعزاز ہے۔ حضرت انیسہ کہتی ہیں کہ میرے پڑوس میں بچیاں رہتی تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں اور ان کی بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو جس وقت ابو بکر صدیق جانشین رسول بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، ویسے امیر المومنین کہلوانا عام دور فاروق اعظم میں ہوا تھا، ابو بکر صدیق کو زیادہ تر جانشین مصطفیٰ کہا جاتا تھا، خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ راشد بھی، پانچوں خلفاء راشدین میں خلیفہ راشد بھی۔ تو ان بچیوں نے آ کے کہا تھا کہ ابو بکر صدیق اب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے ہیں، خلیفہ راشد بن گئے ہیں، جانشین مصطفیٰ بن گئے ہیں، تو آپ پہلے 3 سال سے ہماری بکریوں کا دودھ دو کے ہمیں دیتے تھے، اب کیا اب بھی آپ یہ کام کریں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ اے بچیوں، ہاں میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دو کے تمہیں دیا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ حاکم وہ اچھا ہوتا ہے جو لوگوں کو سہولتیں میسر کرے، جو لوگوں کی موجود سہولتوں کو چھینے نہ، جو ان کو سہولتیں دے، عطا کرے۔ مورخین نے لکھا کہ 1 سال تک خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد بھی جب تک وہ بچیاں اس قابل نہ ہوئیں، چھوٹی تھی، ابو بکر صدیق پھر بھی ان کی بکریوں کا دودھ دو کے دیا کرتے تھے۔ یہ تھی عاجزی، یہ تھی انکساری کہ طاقت اور پاور ملنے کے باوجود بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی کہہ دے کہ جی آپ کرسی سے نیچے اتر آئیں، تو ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر سوچوں کہ یار میں تو خطبہ دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تو کوئی مجھے کہے جی کرسی سے اتر جائیں، تو ہو سکتا ہے میں اتنی جلدی کرسی نہ چھوڑوں۔ لیکن ذرا اس منظر کو دیکھیں کہ خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ رسول، منبر پہ بیٹھے ہیں، چند سال کا ایک بچہ، لیکن وہ بچہ وہ ہے جس کو امام احمد رضا فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیوں ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن چند سال کے ہیں، تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ میرے بابا کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ میرے بابا کے منبر پر بیٹھے ہیں۔ برادران گرامی، یہ حوصلہ ابو بکر صدیق کا تھا، یہ محبت ابو بکر صدیق کی تھی، یہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا تھا۔ اور بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عشق رسول اگر ہے تو پھر اہل بیت طہار سے محبت کرو، حضور کے لیے، حضور رحمت عالم علیہ السلام کی محبت کے لیے، ان کی توجہ کے لیے۔
اہل بیت اطہار کی محبت، حضور کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. تو جس وقت امام حسن چند سال کا بچہ یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو کہتا ہے کہ آپ میرے بابا کے منبر پر بیٹھے ہیں، میرے بابا کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ذرا نیچے اتر آئیں، تو ابو بکر صدیق اسی وقت منبر سے نیچے آئے. اللہ اکبر. حاضران گرامی، اللہ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا نہیں، اگر آج میں اس منبر پر بیٹھا ہوں تو مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹھا ہوں. جب مصطفیٰ کی وجہ سے بیٹھا ہوں، حضور رحمت عالم علیہ السلام کی عطاؤں سے بیٹھا ہوں، ان کی نوازشوں سے بیٹھا ہوں، تو جب انہی کے خون رکھنے والا حسن، جس کو مصطفیٰ نے کہا یہ جنتیوں کا سردار ہے، جس حسن کو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ جنتیوں کا سردار ہے اور اپنے کندھوں پر بھی بٹھاتے، اور جس حسن کو حضور نے کہا کہ یہ میرا بیٹا میرا سردار ہے، دو مسلمانوں کے گروہوں کے مابین صلح کا سبب بنے گا، اس حسن کے کہنے پہ ابو بکر صدیق منبر سے نیچے اتر آتے ہیں. اللہ رب العالمین، میں یہی دعا کر سکتا ہوں صدیق اکبر مسجد میں بیٹھ کر کے کہ یا اللہ آمین. جیسے عقیدے صدیق اکبر کے تھے، اللہ ایسے عقیدے ہمیں بھی نصیب فرما. جیسے توحید کو ابو بکر صدیق مانتے تھے، ایسی توحید اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اور جیسے عشق رسول ابو بکر صدیق اپناتے تھے، ایسا عشق رسول اللہ ہمیں عطا فرما. جیسی عاجزی انکساری سخاوت ابو بکر صدیق کی تھی اور قربانی کے جذبے، اللہ ایسے جذبے ہمیں بھی عطا فرمائے. اور جس طرح کا صدیق اکبر کا قرآن سے، نماز سے محبت تھی، اللہ ایسی قرآن سے محبت ہمیں بھی. اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.